اور پتہ چل جاتا ہے Scans ہو جاتے ہیں فریکچر ہے یا نہیں ہے. تو زیادہ تر جو بیماریاں ہیں انکلوڈنگ کینسر وہ پتہ چل جاتا ہے بائی میڈیکل انسٹرومنٹس. رائٹ. مگر آنکھ کا جو ہے وہ جب تک آپ خود نہ بتائیں کہ کتنا لاس ہوا ہے ویژن کا تو ڈاکٹر نہیں کہہ سکتا. ڈاکٹر یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ اس قسم کا جو ڈیمیج ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اس حد تک آپ کی آنکھ کی آئی سائٹ کو افیکٹ ہوا ہے. اوکے, بٹ ایکچولی وہ مطلب پیشنٹ کو بتانا پڑتا ہے کہ میری اتنی آئی سائٹ رہے گی, اتنی نہیں رہے گی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بلر فیل کر رہا تھا, جو مرضی کہے, دھندلا تھا. عائشہ میں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ وہ ان کا بیان ہے, یہ انہوں نے اسٹیبلش کیسے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں. اور اگر میں یہ آپ کے سامنے رکھوں کہ جب وہ پمز لے کر ان کو لے جایا گیا تو آپ کو پتہ ہے ایک آنکھ میں سے شعاعیں گزار کے ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کی آنکھ کا بصارت کا پردہ کتنا متاثر ہوا ہے, کتنا ڈیمیجڈ ہے. ہو سکتا ہے کہ پمز ہاسپٹل کی انتظامیہ نے انہیں یہ بتایا ہو کہ آپ کے اتنی بینائی رہ گئی. نہیں, یہ نہیں ہوتا, نہیں ہے ایسے. وہ خود بتاتے ہیں کہ میری اتنی مجھے نظر آ رہا ہے, اتنا نہیں آ رہا, اتنی یہ ہے. کچھ جب وہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ سے پوچھتے رہتے ہیں نا, جی اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, آپ کو بلر آیا ہے, نہیں آیا, اینڈ سو آن. آل آئی میڈ, دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از دس کہ یہ 15% والی جو بات ہے نا, جی یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسے فیصلہ ہوا کہ 15% یہ اسٹیبلش کیسے ہوا. یہ خان صاحب بھی اسٹیبلش کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. ہاں, باقی ڈیمیج ہوا ہے تو کلیئر ہے, مگر کتنا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, اس کا علاج کیا ہے, وی ڈونٹ نو. اچھا, اسی لیے اٹس ویری امپورٹنٹ, اور یہاں میں اتفاق کروں گا پی ٹی آئی سے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا جی کہ ہمارے ڈاکٹرز جا کے دیکھیں, وہ اپنا ڈائگنوسس دیں اور ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہسپتال میں ہونی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اپنے ڈاکٹرز ان کو دیکھیں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ کلیئرلی جس قسم کی سیاست اس ملک میں چل رہی ہے, حکومت کے ڈاکٹرز دیکھتے ہیں تو وہ اس کو انڈر پلے کریں گے, ان کے ڈاکٹرز دیکھتے ہیں تو وہ اوور پلے کریں گے. دیٹس دا پالیٹکس آف اٹ. تو نواز شریف صاحب کے لیے جیسے بورڈ بنا تھا کیبنٹ میں ڈسکس تو ہوتا وہ تھا, اوور ایسے ہی پلے بنا کیا لیں. تھا نا, وہ اوور پلے ہوا. اب کیا ہوگا, اس وقت کچھ ڈیل ہو گئی تھی نا, تو اس لیے تو وہاں اب آ رہے ہیں نا آپ کی طرف کہ آپ نے بھی اشارے کر رہے ہیں ڈیلوں کے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ یہ کنٹروورسی کو ختم کیا جائے اور کوئی خان صاحب کے ڈاکٹرز اور گورنمنٹ کے ڈاکٹرز کٹھے بیٹھ جائیں, ان کا معائنہ کر لیں, ہسپتال لے جائیں, وہاں چیک آؤٹ کر لیں, اور پھر ایک مشترکہ رپورٹ لکھ دیں کہ جی ہم سب کا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ مسئلہ ہے اور یہ اس کا علاج ہے. اور اگر وہاں کوئی ڈسینٹنگ وائس ہے, مطلب ہے 4 ڈاکٹر بیٹھ جاتے ہیں, 5 بیٹھ جاتے ہیں, بورڈ بیٹھ جاتے ہیں, اس کے اندر 6 لوگ ہیں, اس کے اندر 2 لوگ خان صاحب کے بھی نامینیز ہو جائیں, ٹھیک, تو وہ رپورٹ آ جائے. اس کے اندر اگر کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے تو وہ بھی لکھا جائے کہ جی میجورٹی اوپینین تھی, جیسے ججمنٹ لکھی جاتی ہے کورٹ کی, جی کہ جی 6 ججز تھے, 5 ججز نے یہ فیصلہ لکھا, ایک نے الگ فیصلہ لکھ دیا, تو وہ بھی آ سکتا ہے. تو میری یہ تجویز ہے کہ اس کو کنٹروورسی کو ختم کرنے کے لیے اور ان کا علاج فوراً کرنے کے لیے جو کہ ہونا چاہیے, ایک بورڈ بنا دیں جس کے اندر خان صاحب کے لوگ بھی بیٹھ جائیں. اور پہلے یہ بھی بات چلتی تھی عائشہ کہ مریم بی بی بڑی اچھے کام کر رہی ہیں مگر کوئی امپیکٹ نہیں ہو رہا, یہی تھا نا, کام بڑے اچھے ہو رہے ہیں مگر امپیکٹ نہیں ہو رہا. امپیکٹ سے مراد کیا تھی؟ وہی عمران خان صاحب کا جو فٹ پرنٹ ہے, ان کی جو پاپولیرٹی وہ کم نہیں ہونی لوگ کہتے ہیں ہاں کام تو اچھا کر دی ہوئی, مگر عمران خان کو دکھ ڈوں گے. ٹھیک ہے, ایک طرف مانتے کہ انہیں اچھے کام کیتے ہیں, ٹھیک, دوسرے کہتے ہیں مگر وہ خان کے دوبار آ رہے ہیں, دل اور خان نہ لیے. اچھا, تو دیٹ از سلولی چینجنگ. یہ جو بسنت ہوئی ہے نا, اس کے ساتھ تھوڑی سی ڈینٹ پڑ گئی ہے اس کے اندر. اچھا, ہاں 100%. یہ جو میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں وہ 100% کریکٹ ہے, ڈینٹ تھوڑی سی پڑی ہے. انٹرنیشنلی کور کیا گیا اس کو اور تعریف کی گئی اس اسٹیپ کی آل اوور. اور یہ پہلا ایسا اسٹیپ ہے جو کہ لوگ خود مان رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک ویژنری اسٹیپ ہے اور دلیری کے ساتھ یہ کیا ہے اور کتنا بیوٹیفلی مینیج کیا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا. سو یو ہیو ٹو گیو کریڈٹ دیر. اور اس کے ساتھ پریشر اسلام آباد کی حکومت کے اوپر بھی پڑ گیا. اب یہ میں آپ کو دوسری اس کا پہلو بتا رہا ہوں, بیکاز ہاں اسلام آباد کی حکومت, ایک طرف پرائم منسٹر صاحب ہیں, ایک طرف چیف منسٹر صاحبہ ہیں, ٹھیک ہے نا. اب ہمیں کچھ چھپانے کی تو ضرورت نہیں ہے, مطلب ہے کہ دونوں کمپٹیشن میں ہیں, ایک پرائم منسٹر ہے, دوسری پرائم منسٹر بننا چاہتی ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ فیملی کے اندر کچھ سیٹلمنٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اے واری شہباز شریف دی, اگلی واری توڑی ہے. اچھا, مگر نمبر تو دونوں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور نمبر لگاتے ہیں کس کے ساتھ؟ ادھر, بس اتنا کافی ادھر. تو اب بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اسلام آباد کی حکومت تھوڑی سی
ਹਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਯਾਰ ਆਵਾਮ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਆਵਾਮ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ रही है, ठीक। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की कुछ हवा उड़ती उड़ती शहबाज शरीफ तक भी पहुंची। गुड्डियाँ उड़ाएंगे क्या वो? तो उन्होंने फिर क्या किया है कि उन्होंने नेपरा को कहा है अच्छा कि तुसी अपना जो फार्मूला आप बना रहे हैं इसको चेंज करें। सोलर पॉलिसी पे जी हाँ, वो एक नोटिस उन्होंने लिया और रोक दिया। हाँ जी, नेट मीटरिंग, नेट बिलिंग, हाँ, तो वो तो पहले तय हो चुका था जी। वो आपका ख्याल है नेपरा ने एवं ही कर दिया था। वो तो आंख मारती है गवर्नमेंट, IMF मारती है फाइनेंस को, फाइनेंस मारती है इधर कर गुर के तो काम बन जाता है जी। तो अब इन्होंने सोचा वो ये नंबर ला गई होते सानू गाल पै रही है, तो मेरा ख्याल है इन्होंने सोचा कि यार इसको थोड़ा सा रोको, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने फिर ऑर्डर किया कि रिव्यू करें नेपरा को। और आज की खबर मुझे बताई जा रही है कि उन्होंने कहा कि पुराना सिस्टम जो है जी, वो जो है पुराने कस्टमर्स जो हैं उनका रेट्स वही रहेंगे, और नेपरा को कहा है आप और कोई रास्ता ढूंढें बाकी मसले हल करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि इसका प्रेशर पड़ गया है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ, बसंत से भी बड़ा खुश हूँ, और नेपरा के जो ऑर्डर है उसको भी थोड़ा रिवर्स किया है इन्होंने। आई एम वेरी हैप्पी। आवाम के लिए ये दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। ठीक है, लेकिन प्रेशर आने के बाद वज़ीर आज़म ने यू टर्न लिया, उससे पहले वो उन आवाम का ख्याल कर लेते जो बेचारे बिजली के बिलों से मुंतकिल हुए। मैं ये कह दूं कि प्राइम मिनिस्टर पहले दिन से जी, ये मुझे इस बात का इल्म है कि पहले दिन से ही वाज कंसर्न्ड, वो वरीड थे कि यार ये आवाम के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। मगर वो जो IMF है ना वो बड़ी सख्त है, वो कहते हैं नहीं पता, पैसे चाहिए, पैसे इकट्ठे करो, पैसे इकट्ठे करो। अब वो नेपरा वाले ब्यूरोक्रेट्स ने पैसे इस तरीके से इकट्ठे हो सकते, जिनसे इकट्ठे होते आए हैं उन्हीं से इकट्ठे कर लेंगे, बजाय IPPs के साथ मुआहदों को रिव्यू करते। कभी हमें खुशखबरी सुना रहे थे कि उनके साथ मामला तय पा गए हैं, लेकिन वो मामला आगे तक नहीं गया। और पहले ये भी बात चलती थी आयशा के मरियम बीबी बड़ी अच्छे काम कर रही हैं मगर कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, यही था ना, काम बड़े अच्छे हो रहे हैं मगर इम्पैक्ट नहीं हो रहा। इम्पैक्ट से मुराद क्या थी? वही इमरान खान साहब का जो फुटप्रिंट है, उनकी जो पॉपुलैरिटी वो कम नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। लोग कहते हैं हाँ काम तो अच्छा कर दी हुई, मगर इमरान खान को दुख होंगे। ठीक है, एक तरफ मानते कि उन्हें अच्छे काम किए ने, ठीक, दूसरे कहते हैं मगर वो खान के दुआर आ रहे हैं, दिल और खान ना लिए। अच्छा, तो दैट इज स्लोली चेंजिंग। ये जो बसंत हुई है ना, इसके साथ थोड़ी सी डेंट पड़ गई है उसके अंदर। अच्छा, हाँ, 100%। ये जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो 100% करेक्ट है, डेंट थोड़ी सी पड़ी है। इंटरनेशनली कवर किया गया उसको और तारीफ की गई इस स्टेप की ऑल ओवर। और ये पहला ऐसा स्टेप है जो कि लोग खुद मान रहे हैं कि इसके साथ एक विजनरी स्टेप है, और दिलेरी के साथ ये किया है, और कितना ब्यूटीफुली मैनेज किया है इसको, ठीक है ना। सो यू हैव टू गिव क्रेडिट देयर। और इसके साथ प्रेशर इस्लामाबाद की हुकूमत के ऊपर भी पड़ गया। अब ये मैं आपको दूसरी इसका पहलू बता रहा हूँ, बिकॉज हाँ, इस्लामाबाद की हुकूमत, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अच्छा, एक तरफ चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, हाँ, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें कुछ छुपाने की तो ज़रूरत नहीं है, मतलब है कि दोनों कंपटीशन में हैं। एक प्राइम मिनिस्टर है, दूसरी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है, ठीक है ना। वो फैमिली के अंदर कुछ सेटलमेंट हुई है, ठीक है, ए वारी शाहबाज शरीफ दी, अगली वारी थोड़ी है। अच्छा, मगर नंबर तो दोनों लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और नंबर लगाते हैं किसके साथ? उधर बस इतना काफ़ी, उधर। तो अब बात यह है कि मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद की हुकूमत थोड़ी सी हिल गई है कि यार है कि होया, असी भी कुछ करिए, असी भी तो यार आवाम साढ़े, असी बिजली महंगी करने पे, आवाम गालां कढ़दी पई है, वो गुड्डियां उड़ांदे पे ने, आवाम तालियां मार रही है, ठीक। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की कुछ हवा उड़ती उड़ती शहबाज शरीफ तक भी पहुंची। गुड्डियां उड़ाएंगे क्या वो? तो उन्होंने फिर क्या किया है कि उन्होंने नेपरा को कहा है अच्छा कि तुसी अपना जो फार्मूला आप बना रहे हैं इसको चेंज करें। सोलर पॉलिसी पे जी, हाँ, वो एक नोटिस उन्होंने लिया और रोक दिया। हाँ जी, नेट मीटरिंग, नेट बिलिंग, हाँ, तो वो तो पहले तय हो चुका था जी। वो आपका ख्याल है नेपरा ने एवं ही कर दिया था। वो तो आंख मारती है गवर्नमेंट, IMF मारती है फाइनेंस को, फाइनेंस मारती है इधर कर गुर के तो काम बन जाता है। तो अब इन्होंने सोचा वो ये नंबर ला गई होते सानू गाल पै रही है, तो मेरा ख्याल है इन्होंने सोचा कि यार इसको थोड़ा सा रोको,
تو اس لیے پرائم منسٹر نے پھر آرڈر کیا کہ ریویو کریں نیپرا کو. اور آج کی خبر مجھے بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ پرانا سسٹم جو ہے وہ جو ہے پرانے کسٹمرز جو ہیں ان کا ریٹس وہی رہیں گے, اور نیپرا کو کہا ہے آپ اور کوئی راستہ ڈھونڈیں باقی مسئلے حل کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ اس کا پریشر پڑ گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر. تو میں تو بڑا خوش ہوں, بسنت سے بھی بڑا خوش ہوں, اور نیپرا کے جو آرڈر ہے اس کو بھی تھوڑا ریورس کیا ہے انہوں نے. آئی ایم ویری ہیپی. عوام کے لیے یہ دونوں چیزیں بڑی اچھی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن پریشر آنے کے بعد وزیر اعظم نے یو ٹرن لیا, اس سے پہلے وہ ان عوام کا خیال کر لیتے جو بیچارے بجلی کے بلوں سے منتقل ہوئے. میں یہ کہہ دوں کہ پرائم منسٹر پہلے دن سے, یہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ پہلے دن سے ہی واز کنسرنڈ, وہ ورڈ تھے کہ یار یہ عوام کے اوپر بوجھ نہیں پڑنا چاہیے. مگر وہ جو آئی ایم ایف ہے نا وہ بڑی سخت ہے. وہ کہتے ہیں نہیں پتا, پیسے چاہیے, پیسے اکٹھے کرو, پیسے اکٹھے کرو. اب وہ نیپرا والے بیوروکریٹس نے پیسے اس طریقے سے اکٹھے ہو سکتے